السلام علیکم ناظرین، اسلامی گائیڈنس حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے میں پروفیسر حافظ محبوب احمد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج میں آپ کے سامنے غزل کے حوالے سے 12 اصطلاحات لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ جی ہاں، 12 اصطلاحات ایسی ہیں کہ جب بھی آپ غزل کو ڈسکس کریں گے، غزل کو سمجھیں گے، سمجھائیں گے، تو ان 12 اصطلاحات سے کہیں نہ کہیں آپ کا جو ہے وہ واسطہ پڑے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ میں نے دریا کو ایک کوزے میں بند کر دیا ہے کہ اگر آپ ان 12 اصطلاحات کو جانتے ہوں گے تو غزل کا انشاءاللہ العزیز کوئی بھی ایسا پہلو نہیں رہے گا جو آپ کی دسترس میں نہ ہو۔ تو آئیں بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو اصطلاح نمبر 1، مطلع۔ جی ہاں، غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کی پہچان یہ ہے کہ یہ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، نیز اس کے دونوں مصرے جو ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 2، مصرع اول۔ مطلع کا جو پہلا مصرع ہوتا ہے اس کو مصرع اول کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غزل میں باقی جو اشعار شامل ہوتے ہیں تو ان اشعار میں سے آپ کسی بھی شعر کا جو پہلا مصرع ہوگا اس کو مصرع اول کہیں گے۔ نمبر 3، مصرع ثانی۔ مطلع کا جو دوسرا مصرع ہوتا ہے اس کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غزل میں باقی اشعار جو ہوتے ہیں ان میں ہر شعر کا جو دوسرا مصرع ہوتا ہے وہ مصرع ثانی کہلاتا ہے۔ اصطلاح نمبر 4، مطلع ثانی۔ مطلع ثانی اس مطلع کو کہتے ہیں کہ اگر غزل میں پہلے مطلع کے بعد ایک اور مطلع فراہم کیا جائے۔ جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ غزل کے شروع میں مطلع کے بعد پھر ایک مطلع لے آتا ہے، تو ایسے مطلع کو مطلع ثانی یا حسن مطلع، جی ہاں، اس کے لیے 2 اصطلاحیں ہیں۔ اس کو حسن مطلع بھی کہا جاتا ہے اور اس کو مطلع ثانی بھی کہتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 5، حسن مطلع۔ جی ہاں، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اگر پہلے مطلع کے بعد ایک اور مطلع فراہم کیا جائے تو اس کو مطلع ثانی کہتے ہیں، تو اسی کو حسن مطلع بھی کہتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا۔ لیکن میں نے اس کو الگ کر کے اس لیے بیان کیا ہے کہ چونکہ یہ ایک الگ اصطلاح کے طور پر بھی آپ کے علم میں آ جائے۔ اصطلاح نمبر 6، قافیہ۔ مطلع سے لے کر شعر کے آخر تک مطلع کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جو تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہم وزن ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو اس ہم وزن لفظ کو یا ان ہم وزن الفاظ کو قوافی یا قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، جمع کرتے ہو کیوں رکیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مطلع کے دونوں مصروں میں دوا اور برا، اسی طرح سے باقی اشعار میں گلا اور ادا، یہ چاروں الفاظ جو ہیں آپس میں ہم وزن ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو لے ہے، جو سر ہے، جو ادائیگی ہے وہ ملتی ہے۔ دوا، برا، گلا، ادا، تو یہ جو چاروں الفاظ ہیں، اور اسی طرح سے اس غزل کے جو باقی دوسرے مصرے میں جو اسی وزن کے ساتھ جو باقی الفاظ ہیں یہ اس غزل کے قوافی ہیں۔ قافیہ ایک کو کہتے ہیں اور قافیے کی جمع قوافی ہوتی ہے۔ اصطلاح نمبر 7، ردیف۔ مطلع کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں ایک ایسا لفظ یا چند لفظوں کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو ہر بار آتا ہے۔ جی ہاں، بعین ہی آتا ہے۔ قافیے اور ردیف میں یہی بنیادی فرق ہے
کہ قافیہ جو ہوتا ہے وہ بعین ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ ہم وزن ہوتا ہے، جبکہ ردیف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو بالکل آخر میں ہوتے ہیں، قافیے کے بعد ہوتے ہیں اور بعین ہی ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں غالب کی غزل میں کہ دوا کے بعد نہ ہوا، اسی طرح سے برا کے بعد نہ ہوا، اسی طرح سے تماشا کے بعد ایک تماشا ہوا، گلا نہ ہوا تو گلا کے بعد نہ ہوا، اسی طرح سے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو یہ نہ ہوا نہ ہوا نہ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شروع سے لے کر آخر تک بار بار آ رہی ہیں۔ تو ان بار بار بعین ہی آنے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 8، غزل غیر مردف۔ جی ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قافیہ یعنی وہ جو ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں وہی مصرع کا آخری لفظ ہوتا ہے اور اس کے بعد بار بار دہرائے جانے والی ردیف نہیں ہوتی۔ جی ہاں، تو ایسی غزل جو قافیے پر ہی ختم ہو، یعنی جس کے تمام اشعار قافیے پر ہی ختم ہو جائیں اور اس کے بعد کوئی ردیف نہ ہو، تو ایسی غزل کو غزل غیر مردف کہتے ہیں۔ جس طرح سے یہ فیض احمد فیض کی غزل ہے، تجھے پکارا ہے بے ارادہ جو دل دکھا ہے بہت زیادہ، ندیم ہو تیرا حرف شیریں تو رنگ پر آئے رنگ بادہ۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ارادہ، زیادہ، بادہ، اسی طرح سے باقی اشعار میں لبادہ، افتادہ، سادہ، کشادہ۔ اب یہ غزل جو ہے ان الفاظ پر ختم ہو رہی ہے، یعنی ان قوافی پر ختم ہو رہی ہے اور ان قوافی کے بعد کوئی ردیف نہیں ہے۔ تو ایسی غزل کہ جس کے اشعار قافیے پر ہی ختم ہو جائیں اور قافیے کے بعد کوئی ردیف نہ ہو، تو ایسی غزل کو غزل غیر مرتب کہتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 9، بیت الغزل۔ تو غزل کا وہ شعر جو بہت زیادہ مشہور ہو جائے، عوام میں، خاص و عام میں پڑھا جائے، پسند کیا جائے اور ہر مجلس میں، محفل میں اس غزل کی پہچان بن جائے، اس شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ جیسے یہ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، اس غزل کا یہ شعر جو ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر اس غزل کا بیت الغزل ہے، کیونکہ یہ وہ شعر ہے کہ جس کا بہت زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے۔ اصطلاح نمبر 9، مقطع۔ جی ہاں، غزل کا وہ آخری شعر، جی ہاں، کہ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ جیسے اسی غزل کا آخری شعر ہے، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا، تو یہ جو شعر ہے یہ مقطع ہے۔ اصطلاح نمبر 9، تخلص۔ شاعر اپنے نام کی بجائے وہ مخصوص لفظ یا وہ مخصوص نام جو اپنے لیے مختص کر لے اور اپنا حوالہ اسی نام کے ساتھ دے، اس کو شاعر کا تخلص کہتے ہیں۔ اور غزل میں جب مقطع کہا جاتا ہے تو مقطع میں شاعر اپنے نام کی بجائے اسی معروف لفظ کو استعمال کرتا ہے۔ جیسے اسی غزل میں اب غالب کا اصل نام اسد اللہ تھا، لیکن غالب جو تھے وہ اسد اللہ کی بجائے اپنے لیے لفظ غالب جو ہے وہ اپنی پہچان کے لیے استعمال کرتے تھے، تو یہ ہوا غالب کا تخلص۔ تو اس طرح سے غزل کے مقطع میں شاعر کی پہچان کے حوالے سے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے جو اصطلاح ہے اس کو تخلص کہتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 12، غزل مسلسل۔ جی ہاں، ویسے تو یہ ہے، آئین و قانون تو یہ ہے کہ غزل جو ہوتی ہے اس کی جتنی اکائیاں یا اس کے جتنے اشعار ہوتے ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شعر کا دوسرے شعر کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی تعلق ہو،
جی ہاں، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ غزل کہتے وقت غزل کے ایک شعر میں جو ہے مشرق کی بات کر رہے ہیں، پودوں کی بات کر رہے ہیں، پہاڑوں کی بات کر رہے ہیں، تو دوسرے شعر میں آپ مغرب کی بات کر سکتے ہیں، چاند کی بات کر سکتے ہیں، ستاروں کی بات کر سکتے ہیں۔ یعنی دو شعروں کا آپس میں کسی بھی حوالے سے مربوط ہونا ضروری نہیں ہے، صرف اتنا ضروری ہے کہ ہر شعر جو ہے اپنے طور پر ایک مکمل شعر ہو، اور اس کی تفہیم کے لیے ہمیں پہلے یا دوسرے شعر کا حوالہ یا اس کی مدد درکار نہ ہو۔ لیکن پھر بھی بعض اوقات بعض غزلیں شاعر جو ہوتے ہیں وہ کسی خاص پیرائے میں کہتے ہیں، کسی خاص تناظر میں کہتے ہیں، چنانچہ وہ خاص تناظر، وہ خاص پیرایا جو ہوتا ہے وہ اس غزل کے اندر جو ہے ایک ہم آہنگی پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس خیال کی جو چھاپ ہوتی ہے وہ غزل کے ہر شعر پر محسوس ہوتی ہے کہ یہ تمام کے تمام اشعار جو ہیں اس خاص پیرائے یا اس خاص پس منظر میں کہے گئے ہیں۔ یعنی وہ تمام اشعار جو ہوتے ہیں ان کا جو مرکزی مضمون جو ہوتا ہے، ان کا جو مرکزی موضوع جو ہوتا ہے وہ باہم جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ہر شعر کا دوسرے شعر کے ساتھ از اعتبار مضمون یا از اعتبار موضوع کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ تو ایسی غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ جس طرح سے غالب کی وہ مشہور غزل ہے کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ اب اس غزل کے اندر آپ دیکھیں تو ایک ایسی کیفیت ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر شعر جو ہے وہ دوسرے شعر کے ساتھ مربوط ہے، اگرچہ ہر شعر اکائی کے طور پر بھی ایک مکمل شعر ہے۔ جی ہاں، ہر شعر جو ہے اپنا مفہوم الگ بھی ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تمام شعر آپس میں مربوط ہیں۔ تو ایسی غزل جس کے تمام شعر آپس میں باعتبار مضمون مربوط بھی دکھائی دیں تو ایسی غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے غزل کی تفہیم کے لیے یہ 12 اصطلاحات جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب ان 12 اصطلاحات کو یاد کر لیں، ان کو ذہن میں رکھیں، تو وہ غزل کے بارے میں بات کرتے ہوئے، غزل کو سمجھاتے ہوئے، سمجھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز کسی قسم کی تشنگی محسوس نہیں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوا ہوگا، خاص طور پر جو طلباء ہیں جو تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں، امتحان دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔